جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا دن بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں اور ان کے بند کمرے سے ان کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی۔ ان کے کوئی ملازم ہیں جن کا نام جاوید ہے، انہوں نے پھر میڈیا کو انفارم کیا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں۔ تو بھی لوگ شروع ہی آج یہیں سے کر لیتے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں یہ ایک زمانے میں عالم آن لائن کا پروگرام کرتے تھے جیو ٹی وی پر، اور اس پروگرام سے ان کو بے پناہ شہرت ملی۔ یہ اس کے اینکر ہوتے تھے اور اس میں ظاہر ہے کہ علماء کرام آتے تھے اور یہ عوام کے مسائل کا حل بھی ان سے پوچھتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ شیعہ سنی دونوں علماء کو بٹھایا اور ہمیشہ باہمی یکجہتی کی بات کی، محبتوں کو فروغ دیا۔ ہوا کچھ اس طرح کے بعد ازاں جیو میں سے ہی کسی نے ان کی کچھ آف ایئر مومنٹس جو ہیں ان کی ریکارڈنگ پبلک کر دی۔ اس کی وجہ سے ظاہر ان کی شہرت کو نقصان پہنچا۔ آف ایئر میں ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے، ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی تہذیب سے بات کرتے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ 99% لوگ جو ہیں آف ایئر زندگی میں جو ہیں وہ اس کے یا تو متضاد ہوتے ہیں یا چلے اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان باتوں کو کہ نو ون از پرفیکٹ۔ جیسے میں نہیں ہوں، جیسے فار ایگزامپل عامر لیاقت صاحب بھی اس معاملے میں نہیں تھے، پاکستان میں اور بھی بےتحاشا لوگ ہیں جن کو ایسا جرم نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیشہ قوم کو محبت کا سبق دیا، اسلام کا بھی ایک اچھا امپریشن انہوں نے لوگوں کے اوپر مطلب اسٹیبلش کیا۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچا تھا۔ جیو ٹی وی میں سے کسی نے ان کی وہ ریکارڈنگز پبلک کر دی جس میں وہ کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، غلط زبان استعمال کر رہے تھے۔ تو بہرحال اٹس اوکے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں اس وقت بھی میں ان کے اتنا خلاف نہیں ہوا تھا۔ اصل میں تو زیادہ ان کو بعد میں نقصان ہوا جب ان کو رمضان شوز دے دیے گئے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کون ان کا اسکرپٹ لکھتا تھا جب وہ ایکسٹمپوری ہوتا تھا، کچھ اس میں انہوں نے لوگوں کی تذلیل کی اور غلط طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اب تو ٹرینڈ بن گیا ہے۔ آپ اگر فہد مصطفیٰ کو دیکھ لیں تو ان کا رویہ بھی انتہائی غلط ہوتا ہے۔ اچھے خاصے عزت دار اور اپنے سے بڑی عمر کے انجینئرز، ڈاکٹرز کو جو پروگرام میں آئے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس، وہ تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ گندا کلچر ہمارے ملک میں کہاں سے آ گیا ہے۔ تو بہرحال عامر لیاقت صاحب سے بھی ظاہر غلطیاں اس میں ہوئیں، اور اس سے آہستہ آہستہ ان کی شخصیت جو ہے وہ متنازع ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی بشرا کے ساتھ، بلکہ سوری پہلے ڈائیورس نہیں ہوئی، انہوں نے طوبیٰ کے ساتھ دوسری میرج کر لی، اور بعد ازاں انہوں نے اپنی پہلی وائف کو، جن سے کہ ان کے بیٹا اور بیٹی بھی ہیں، ان کو ڈائیورس دے دی، بشرا کو۔ اس حوالے سے بہرحال آج مجھے انفارمیشن ملی ہے، ایک صاحب نے اس پہ تحریر لکھی ہے کہ جو ان کی بیگم تھی بشرا اقبال، ظاہر ہے پہلے بشرا عامر کھلاتی تھی، وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ تھی اور انہوں نے بہت ان کو انڈر کنٹرول رکھا ہوتا ہے۔ یہ ان کا بہرحال خانگی معاملہ ہے، تو اس پہ ہمیں کیا بولیں، وہ دنیا سے ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ بہرحال 2 بار ایم این اے بھی بنے، ایک دفعہ پرویز مشرف کے دور میں بنے ایم کیو ایم کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے اس دور میں بھی وہ ایم این اے تھے، بلکہ وہ غالباً ابھی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیا تھا قومی اسمبلی سے، منحرف ہو گئے تھے، عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ جو ناراض ہوئے اس میں عمران خان کا زیادہ قصور ہے کہ عمران خان نے بارہا انہیں اگنور کیا۔ جو بھی ہے وہ پارٹی کا ایک ایسٹ تو تھے نا، ایم این اے تو تھے، ان کا بھی ووٹ قیمتی تھا، لیکن عمران خان نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک غلط سلوک کیا۔ عامر لیاقت کی جب دوسری شادی ہوئی طوبیٰ سے تو کچھ عرصے بعد انہوں نے ڈائیورس دی پہلی وائف کو۔ بعد ازاں ان کے ایک اسکینڈل منظر عام پہ آ گیا کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ، جس نے دعویٰ کیا کہ جی عامر لیاقت صاحب نے جی اس سے بھی نکاح کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، تو وہ بات بھی ان کے خلاف چلی گئی، اور یوں طوبیٰ نے بھی ان سے خلا لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دانیہ شاہ سے شادی کی۔ دانیہ شاہ اور ان کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے، خلا تک نوبت پہنچ گئی۔ دانیہ شاہ نے ان کی کوئی بغیر ڈریس کے ویڈیوز وائرل کر دی، جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس بات پہ لعنت بنتی ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں دانیہ شاہ تمہارے اوپر، یہ جو تم نے گھٹیا حرکت کی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اختلافات تھے تو اختلافات کو اختلافات کی حد تک رہنے دیتے۔ تم نے، تمہارے والدین نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے نا، غریب گھرانے کی تم تھی، ڈاکٹر صاحب نے تمہیں عزت دی، تمہیں بیاہ، ٹھیک ہے اختلافات ہو جاتی ہیں، تم چپ کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ تم نے ان کی ننگی ویڈیوز وائرل کر دی، شرم ہے تمہیں، بھگتو گے تم اس چیز کو۔ تو بہرحال آج عامر لیاقت صاحب جو اس کے بعد وہ پھر بڑا روئے جب یہ واقعہ ہوا، بہت روئے اور دکھی ہو گئے، انہوں نے کہا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن آج وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب ان کے جانے کے بعد آج میں نے دیکھا کہ ہر کوئی، مطلب ایٹ لیسٹ میرے ملنے والوں میں ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی آج سیڈ ہے، کیونکہ عامر لیاقت صاحب نے بہت اچھے اچھے پروگرامز بھی لے کیے،
اور ख़ास طور پہ مجھے یاد ہے کہ رمضان کی 27ویں رات کو بہت ہی اچھی اور پراثر اور بڑے دل سے وہ دعا کروایا کرتے تھے. تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں جی کہ رب کریم اگلے جان اچھے کر دے. اور بطور انسان دیکھیں جی خامیاں غلطیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اگر کچھ لوگوں کا ان کی وجہ سے دل دکھا بھی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں. اور عاشر عظیم گل نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. حالانکہ عاشر عظیم گل صاحب جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں, ایک ظاہر کرسچن ہیں, لیکن بہت ہی اچھے انسان ہیں وہ. تو انہوں نے بھی آج یہی ریکویسٹ لوگوں سے کی ہے کہ برا ذکر نہ کریں, اور پلیز اب ان کی غیبت عامر لیاقت صاحب کی نہ کریں, وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں. اچھا جی, کل رات میری ملاقات ہوئی معروف ویلاگر اور پولیٹیکل انالسٹ رضوان الرحمان رضی صاحب سے, جو رضی دادا کے نام سے مشہور ہیں. بہت اچھی ملاقات ہوئی. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے یہ ملاقات ارینج کی. نہ صرف وہاں پہ رضوان رضی صاحب موجود تھے بلکہ وہاں پہ ناصر بھٹ صاحب بھی موجود تھے, اور وہاں پر سجاد احمد منصوری صاحب بھی موجود تھے. تو سجاد احمد منصوری صاحب وہ ہیں جنہوں نے لفظ یوتیا ایجاد کیا تھا, یہ ان کی ایجاد ہے. بہت مختصر سی بات کرتے ہیں اور چھوٹی سی ٹویٹ لکھتے ہیں, لیکن بات زبردست کر جاتے ہیں. بہت ہی اچھا سیشن ہوا, بہت اچھی گپ شپ رہی. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے پرو پی ایم ایل این ہیں, لیکن ایون دین نیوٹرل انداز میں اور ایک اکیڈیمک نوعیت کی بات چیت وہاں پہ ہوئی, جسے کہتے ہیں کہ دانش ورانہ بات چیت ہوئی. اور بہت میں نے سیکھا ان لوگوں سے. رضوان رضی صاحب نے میں بہت باتیں بتائی. ظاہر ہے علم کا اور معلومات کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس, تو بہت ساری انہوں نے باتیں بتائی. اور انہوں نے یہ بھی ایک بات بتائی ہمیں کہ عمران خان کو جب حکومت میں آئے بھی 8 مہینے ہوئے تھے تو ان کے لانے والے سر پکڑ کے اور سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ نہیں چلے گا, یہ بندہ ملک نہیں چلا سکے گا. لیکن نہ جانے کیا مجبوریاں تھیں. شاید پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بالکل ختم کر دینے کی اتنی شدید خواہش تھی کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی اس تجربے کو جاری رکھا جائے, شاید ایوولوشن کوئی ہو جائے, کوئی بہتری نکلے. لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین بہتری نہیں نکلی. دوسرا ناظرین, مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے اور آئل جو ہے ایڈیبل آئل جو ہے اس کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. حکومت وقت سے درخواست ہے کہ عوام پر رحم کیا جائے. مجھے ناظرین بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ اب دیکھیے کہ پاکستان پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, سعودی عرب سے قرضہ لیا ہے, کس ملک سے ہم نے قرضہ نہیں لیا. کیا عوام پہ لگا ہے؟ عوام پہ کیا لگا ہے؟ وہی جو چند خاندان ہیں اور چند پسندیدہ لوگ ہیں, لاڈلے لوگ ہیں اس ریاست کے, ہمیشہ سے وہی کھاتے آئے ہیں. کھا گئے ملک کو, عوام کا حق کھا گئے. عوام ٹیکسز دے, عوام بجلی کے مہنگے بل برداشت کرے, عوام پٹرول کے مہنگی قیمت پہ خریدے, عوام ضروریات زندگی کو ترس جائے. 60 روپے کی ڈبل روٹی اب 130 روپے میں خریدے. کیا قصور ہے اس عوام کا؟ تم لوگ عوام پہ رحم کیوں نہیں کھا لیتی ہو؟ کیوں تمہاری ہرس نہیں بھرتی؟ کیوں تمہارا پیٹ نہیں بھرتا؟ کیوں تم لوگ شرم نہیں کرتے؟ اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں ملٹری والے بھی ہیں. میں کہتا ہوں جس نے ملک کو کھایا اللہ تعالیٰ برباد کر دے, ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے, سوائے ان کے جو توبہ تو ہے بوجھل قوم کا پیسہ قوم کو واپس کر دے. باہر کے ملکوں میں انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں, جگہ جگہ جو لوگ گئے ہیں اور چھائیں, اور انہوں نے بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے ہیں. شرم نہیں آتی, قوم کو ڈبو دیا انہوں نے قرضوں تلے. باتیں تو سچ ہیں, یہی باتیں وہاں بھی ہوئی. دکھ کا اظہار کیا گیا کہ جی کیا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد بہرحال موجودہ حکومت کے بارے سے بھی بات چیت ہوئی. شہباز شریف اور نواز شریف, مریم نواز, ان سب کے بارے سے بات چیت ہوئی. لیکن جو مثبت بات تھی وہ یہ تھی کہ رضوان رضی صاحب کا کہنا تھا کہ 4 سے 6 مہینوں میں یہ حکومت بہرحال معاملات کو سنبھال لے گی, معاملات پہ قابو پا لے گی. مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر اچھی ول کے ساتھ کام کرے تو شاید ایسا ہوتا ہے. لیکن کیوں بھائی, عوام کیوں قربانیاں دفعہ دے؟ آپ ملک سنبھالنے چلے ہیں جی, آپ عوام کے اوپر جسے کہتے ہیں پمپ برسا رہے ہیں, اور آپ عوام کو ہر وقت کہتے ہیں قربانی. تو بھائی آپ لوگ کب قربانی دیں گے؟ آپ لوگ کب اپنے حصہ سے بیچ کے گورنمنٹ کو پیسہ دیں گے, ریاست کو پیسہ دیں گے کہ لو جی یہ لو یہ پیسے, یہ لو یہ پیسے؟ کچھ نہیں تو اپنے بزنس سے پاکستان میں لے آئیں, کوئی پاکستان کے اندر ہی انویسٹ کر لیں. جو آپ نے لوٹا ہے اسی ملک میں انویسٹ کر لیں. مجال ہے کسی کو شرم آتی ہو, مجال ہے کسی کو حیا آتی ہو. کوئی ان کا احتساب کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں ان سے پوچھا جائے جی اور جی میں نے بڑی ملک کی خدمت کی ہے, ایک دھیرے کی میں نے کرپشن نہیں کی. خدا کے لیے اس عوام پہ رحم کریں, خدا کے لیے اس عوام پہ رحم کریں. میں سارے پولیٹیشنس کو کہہ رہا ہوں,
کسی ایک کو نہیں کہہ رہا یہی پارٹیاں بدلتے ہیں، یہ سب کے سب خراب ہیں۔ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ آج بیٹھو ویورز، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے سننے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔